اگر ہم یہ 3 کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہیں۔ سب سے پہلا کام نمازوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ اگر ہم نمازوں کو وقت پہ ادا کر رہے ہیں، نمازوں کی فکر کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہم اللہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اپنے سارے کام کاج، زندگی کے معاملات کو روک دیتے ہیں اور اذان آتے ہی ہم اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ پہلی نشانی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ نماز نا دل کو زندہ کرتی ہے اور گناہوں کے آگے دیوار بنتی ہے۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، سب سے پہلا کام ہے نمازوں کی حفاظت، اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پہلی نشانی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اور دوسری نشانی، دوسرا کام، اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرنا۔ جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ ندامت محسوس کرنا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا بلکہ بڑا سمجھنا، اور گناہوں پہ فخر محسوس نہ کرنا بلکہ ندامت محسوس کرنا، یہ دوسری نشانی ہے اللہ کے قریب ہونے کی۔ اگر ہم گناہوں پہ فخر محسوس نہیں کرتے، ندامت محسوس کرتے ہیں، گناہوں کو چھوٹا نہیں بڑا سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ جب گناہ ہو جائے اور دل کے اندر تکلیف ہو تو یہ تکلیف اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ آپ کا دل زندہ ہے، یہ علامت ہے، اور آپ کا دل گناہوں پہ شرمندہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، تو یہ دوسری نشانی ہے اللہ کے قریب ہونے کی۔ اور تیسری نشانی، تیسرا کام، آخرت کی فکر۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ اس کے سارے کام سنوار دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہی آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو آخرت کی فکر کرنا، اپنے زندگی کے سارے فیصلے، سارے معاملات، سارے کام اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا۔ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، چوری نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب آخرت سامنے ہوگی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ کسی کو نہیں دیں گے، چوری نہیں کریں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ تو اپنے زندگی کے سارے کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ آخرت سامنے ہوگی تو پھر ہم زندگی کے سارے کام صحیح کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے، اخلاق سے بات کریں گے۔ تو اپنے زندگی کے فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا، یہ تینوں کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں فکر کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے۔